ملتی جلتی آوازوں والے حروف پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے تا اور قو پڑھ لیا ہے۔ آگے ہیں کاف اور قوف۔ کاف باریک ہوتا ہے اور قوف موٹا ہوتا ہے۔ کاف کی زبان کا پچھلا حصہ جو ہے یہ تالوں کی بالکل جو جڑ ہے نا اس سے تھوڑا سا آگے، تو اس کا زبان کا پچھلا حصہ وہاں پہ لگیں گے، کاف کاف باریک کر کے۔ اور قوف جو ہے اس کی زبان کا حصہ جو ہے وہ گوشت جو لٹک رہا ہے تقریباً اس کے ساتھ لگائیں گے، قوف موٹا بھی ہو جائے گا اور ادا بھی ہو جائے گا، قوف کاف قوف۔ تا کو باریک کریں گے، زبان کے پچھلا حصہ جو ہے وہ نیچے رکھیں گے اور زبان کی نوک دانتوں کے اوپر والی جڑ کے ساتھ لگائیں گے، ت۔ اور تو کا زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھائیں گے اور زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا، قو ت قو کاف قوف۔ ترجمے کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے ہم نے 4 نام پڑھ لیے ہیں۔ آگے سورہ فاتحہ کا نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب بھی ہے اس کا نام اور ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ یہ دونوں نام جو ہیں یہ بھی صحیح حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ یہ نام کیسے پڑا؟ ام الکتاب جو ہے اس کا ایک نام ہے رقیہ، اور رقیہ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم۔ تو یہ دم کیسے پڑا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے۔ یہ لمبا واقعہ ہے کہ کسی بستی کے پاس سے گزرے، رات ہوئی تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہمیں یہاں رات گزارنی ہے، ہمیں آرام کرنے کے لیے جگہ اور کھانا وغیرہ بھی ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنی رات اچھی طرح گزار لیں، پھر آگے چلے جائیں گے صبح۔ تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا تو وہ جو ہے صحابہ کرام جو ہیں وہ بستی سے تھوڑا سا ہٹ کے انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک لڑکی آئی، تو اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے جو سردار ہے اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو اس کا حل جانتا ہو؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گئے، اس کو سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، اور جب دم کیا تو ساتھ میں جو ہیں وہ 30 بکریاں بھی کہہ دی کہ 30 بکریاں لیں گے۔ 30 بکریاں لیں اور دم کیا، تو اس دم کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو جو ہے وہ شفا دے دی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جائے تو بندے کو شفا مل جاتی، یہ حدیث ہے، کوئی بھی بیماری ہو یہ شفا مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب دم کیا تو اس کی اجرت لے لی، بکریاں لے لی۔ جب بکریاں لے کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے جہاں پر آرام کر رہے تھے، تو وہاں پہ دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تم نے تو قرآن بیچ دیا، قرآن کے بدلے جو ہے تم نے یہ دنیا لے لی، قرآن پڑھا ہے اور دم کیا، اس کے بدلے تم نے اجرت لے لی، دنیا لے لی۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس طرح پھر انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا یہ غلط کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو سارا واقعہ بتایا، تم نے پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو اصل مقصد تھا کہ کس لیے وہ سوال کیا تھا کہ یہ اجرت کیوں لی ہے، اجرت کے ثبوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے میرا بھی حصہ نکالو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اجرت لینا حلال تھا، قرآن کی تعلیم دینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھانے سے اجرت لینی جو ہے یہ حرام ہے، ایسے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، تو نے صحیح کیا ہے، اور صحیح کرنے کی تصدیق کے ساتھ کیا کہا ہے کہ جو تو نے بکریاں لی ہیں اس سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اب حرام ہو، غلط کام ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو منع نہیں کریں گے، اور منع بھی نہیں کیا اور ساتھ میں کہا کہ اس سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اس فاتحہ کے ساتھ دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چلہ وغیرہ نہ بھی کاٹا ہو، یہ جو چلہ کاٹتے ہیں بندے کا عقیدہ پختہ ہو، خود 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، صاف رہتا ہو، تو اگر وہ اللہ کو یاد کر کے یہ سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے، دم کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ حدیث کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ یعنی تو دم کر لیتا تھا ماہر دم میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی طرح دم نہیں کیا کرتا تھا،
مجھے اچھی طرح دم کرنا نہیں آتا، میں نے سیکھا سوکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلا وغیرہ کاٹا نہیں ہے، یہ جو نا اتنی دیر یہ کام کرو یہ کام، بس کچھ نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا، جس طرح صحابی نے پڑھی۔ آگے عربی بول چال کا سبق ہے، تمرین نمبر 3۔ یہ تمرین مطلب مشق۔ عجیب تو جواب دے، کسی کو کسی مرد کو کہنا ہو کہ آپ جواب دیں تو اس میں ہم کہیں گے عجیب۔ زبانی مطلب مشافہتاً اور تحریری کتابتاً۔ عجیب مشافہتاً و کتابتاً، جواب دیں زبانی اور تحریری۔ تو جہاں ما حاضی ہی ہو تو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو حاضی ہی مؤنث کے لیے آتا ہے، حاضہ مذکر کے لیے آتا ہے، تو ما کا ترجمہ تھا کیا، تو حاضی ہی سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہو رہا ما حاضی ہی، یہ کیا ہے، تو آپ نے ما کو ختم کر کے جواب کے شروع میں حاضی ہی لگانا ہے۔ حاضی ہی، اس عینک کا نام بتائیں، حاضی ہی نظارتن، اس کے ساتھ لگا دیں ما حاضی ہی، یہ کیا ہے، تو آپ نے اس کا پیچھے ترجمہ دیکھ کر بتانا ہے کہ ہاں یہ حاضی دراجتن، یہ سائیکل ہے۔ اسی طرح یہ گھڑی ہے، تو اس کے شروع میں بھی آپ نے لگانا ہے ما حاضی، تو اس کا جو ما حاضی کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے حاضی، ما کو ختم کر کے اس کا نام لے کر بننا حاضی ساعتن۔ اسی طرح یہ ہے نشافتن، ما حاضی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے حاضی لگا کے۔ پھر مینار ہے، اس کے ساتھ ما حاضی لگا کے ما حاضی دوات ہے، اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے شروع میں ما حاضی لگا کے آپ نے جواب دینا ہے۔ ان چیزوں کے ترجمے جو ہیں پچھلے سبقوں کے اندر موجود ہیں، آپ ان سبقوں کو دیکھیں گے، ان کا ترجمہ آ جائے گا، اور ما حاضی لگا کے اس کو جواب دیتے جائیں۔ اسلامی عقیدے کا پہلا باب ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آگے ہے توحید کی قسمیں اور توحید کے فائدے کیا ہیں، یہ باب اب چلے گا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ نبی اور رسول جو ہیں یہ دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، تو اللہ نے کس مقصد کے لیے رسولوں نبیوں کو بھیجا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ تو جواب اس کا ہے اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو، اللہ نے انہیں اس لیے بھیجا، اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، یعنی نبی اس لیے آئے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ دعوت دیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، رسول کا معنی ہی قاصد ہوتا ہے، رسول کا معنی پیغام دینے والا، تو نبی سے نکلا ہے انبیاء، تو اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، انبیاء خبر دینا، اور رسول کا پیغام۔ تو مطلب ہے کہ ان کے ترجمے اگر آپ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر دیکھ لیں تو پیغام دینے والے ہی، پیغام دینے کے لیے ہی مقصد آئے ہیں۔ تو جواب ہے کہ نبیوں کو رسولوں کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ نے رسولوں نبیوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مقصد ان کا یہ ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اس ذات بابرکت کے ساتھ شرک کرنے سے روکنے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ ایک دعوت کے لیے حکم دینا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، دعوت دینی ہے، دوسرا کہ شیطان سے روکنا ہے اور شرک سے بچانا ہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس کی دلیل نحل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، دیکھ لیں یہ دلیل موجود ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق بعثنا بھیجے ہم نے بھیجے فی کل امت، ہر امت میں کیا بھیجے؟ رسولاً، رسول ہم نے بھیجا، ہر امت کے اندر رسول اللہ پاک نے ضرور بھیجا، کوئی بھی امت ہے اس کے اندر رسول ضرور آیا ہے۔ تو رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے بچو، یعنی اللہ پاک نے فرمایا ہے اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس لیے کہ ٹھیک ہے مقصد ہے کہ انہوں نے عبادت کی طرف دعوت دینا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے روکے، شرک کی دعوت دے، تو وہ طاغوت ہوتا ہے۔
ایک میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ کی طرف عبادت کی دعوت دیں اور شیطان سے روکیں تاکہ وہ شرک نہ کریں.